امین صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومصر الواقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجت الرضویہ وجود التقویہ ونقوت التقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ مولانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المظلمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله ووصيه ووزيره ووارث علمه الذي أفضل الخلائق بعد محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على عطرة محمد هو الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا صلوات ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد وغاصب حق بنت محمد فأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت ونحن بمسبوقين إلى أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صلوات محمد کے صدقے میں ہمارے دلوں میں محمد و اہل بیت محمد کی محبت و محبت پیدا کر دے ہمارے اعمال کو ہمارے افعال کو ہمارے عقائد و نظریات کو محمد و اہل بیت محمد کے تابع کر دے ہمیں صحیح معنوں میں محمد و اہل بیت محمد کا شیعہ بنا دے باری الہٰ تجھے خانوادہ عصمت کے ایک ایسے نازک پھول جسے امت نے صحیح سے کھلنے بھی نہ دیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روک دیا اس کمسن شہید کی شہادت کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبینہ عطا فرما جن کی جولیوں میں اولاد ہے اس کمسن شہید کی شہادت کا واسطہ ان کو کبھی زندگی میں اولاد کا دکھ نہ نصیب ہو باری الہٰ تجھے غریب کربلا کی شہادت کا واسطہ تجھے اسیرہ شام کی اسیری کا واسطہ جو بے گناہ قید ہے بالخصوص میرے ماموں اکبر ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بالخصوص زمرہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کرا دے باری الہٰ ہمارے اعمال ہمارے کردار اتنے گھٹیا ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں ہمارے کردار گھٹیا ہیں ہماری اعمال ایسے نہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو سکیں باری الہٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اس عارضی اور ختم ہو جانے والی دنیا کے دھوکے میں ہم آ چکے ہیں ہم زندگی کے دھوکے میں آ چکے ہیں باری الہٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم فرما دے باری الہٰ ہم مٹیریلزم اور جدت کی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے فحاشی اور عریانی کی دلدل میں دستے چلے جا رہے ہیں باری الہٰ ہم مٹیریلزم اور جدت کی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے فحاشی اور عریانی کی دلدل میں دستے ہوئے اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ حلال رشتوں کی تمیز ختم ہوئی جاتی ہے باری الہٰ یہ دنیا واقعی ظلم و جبر سے بھر چکی ہے باری الہٰ آپ سے بھیج دے جو دنیا کو ظلم و جبر سے پاک کر کے نظام عدل قائم کرے گا صلوات پڑھیں سارے محمد و اہل بیت محمد سامعین محترم جس کسی نے بھی مکتبۃ الحسین کی معنی کو درک کیا ہے وہ جمالیات موت کا کال ہے اور موت کی حیبت موت کی وحشت موت کی دہشت
تو فقط نام حسین سے ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا ہمیں موت سے ڈرانے کی کوشش قطعی نہ کرے۔ 1400 سال سے دنیا ہمیں دبا کے، ہمیں ڈرا کے، ہمارے سے بائیکاٹ کر کے، ہم سے دور رہ کے، ہمیں ڈرا دھمکا کے، اپنی طرف سے ہمیں معرض امتحان میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن سامعین محترم، آپ، میں، ہم معرض امتحان میں نہیں، ہم معرض قربانی میں ہیں۔ اور سامعین محترم، بڑا فرق ہے معرض امتحان میں ہونے میں اور معرض قربانی میں ہونے میں۔ معرض امتحان میں وہ ہوتا ہے، امتحان اس کا لیا جاتا ہے جسے کوئی منصب ادا کرنا مقصود ہو، جسے کوئی منصب ادا کرنا ہو، امتحان اس کا لیا جاتا ہے۔ اور قربانی وہ دیتا ہے جو کسی منصب پر فائز ہو۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، ہم کلمہ محمد الرسول اللہ کہنے والے، ہم کلمہ لا علی ولی اللہ پڑھنے والے، لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرنے والے، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم معرض قربانی میں ہیں، ہم کسی منصب پر فائز ہیں۔ یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، حسینی ہونا کوئی عام منصب نہیں ہے۔ اس منصب پہ جتنا بھی فخر کیا جائے، اس منصب پہ اس منصب پہ جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ لیکن فخر کا معنی نہیں، یہ نہیں ہے کہ سر کو بلند کر لیا جائے۔ تربیت محمد و اہل بیت محمد یہ ہے کہ جب فخر محسوس کرو تو شکر ادا کرو۔ جو اہل بیت کی ڈکشنری میں فخر کے میننگ ہے، جو اہل بیت کی ڈکشنری میں فخر کی تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ شکر باری تعالیٰ ادا کیا جائے۔ فخر میں سر کو بلند کر لینا تکبر کی علامت ہے، اور فخر میں سر کو اللہ کے سامنے سجدہ شکر میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا تربیت محمد و اہل بیت محمد ہے۔ صلوات پڑھے سادہ محمد سامعین محترم، انسان خلقت الہیہ کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے۔ انسان خلقت الہیہ کا وہ عظیم شاہکار ہے جسے حل کرنے کے بعد خود خالق انسان فرما رہا تھا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو میں نے نہیں، ہم نے خلق کیا ہے، یہ ہمارا شاہکار ہے۔ پھر اس انسان کو تمام تر نعمتیں، ہاتھ، زبان، ناک، کان، تمام تر نعمتیں فری میں عطا کی، اور پھر اختیار کی طاقت بھی دی۔ اللہ نے انسان کو تمام تر نعمتیں فری میں عطا کر کے اختیار کی طاقت دے کے فرمایا، ہم ایک روز مقرر کرتے ہیں، ابھی اس تمام تر نعمتوں پہ تمہارا اختیار ہے، جیسے چاہو، جس طرح چاہو، ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے جاؤ، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، ہم تمہیں پابند نہیں کریں گے، لیکن ایک دن ہم ان کا حساب ضرور لیں گے۔ ایک دن مقرر کر دیا ہے، اگر کفر کی راہوں پہ چلتے ہوئے آئے پھر بھی حساب ہوگا، اگر شکر کی راہوں پہ چلتے آئے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کے رستے کی تمہیں دکھا دیا، تبلیغ کر دیا، تم پہ ہے کہ کس رستے کو اختیار کرتے ہو، چاہے کفر کے رستے کو اختیار کرتے ہو، چاہے شکر کے رستے کو اختیار کرتے ہو۔ پوری کائنات میں جس طرح اللہ نے ہر انسان کو باقی ساری نعمتیں بالکل مفت میں عطا کی، اسی طرح اللہ نے انسان کو زبان بھی بالکل مفت میں عطا کی، اور کہا اس کا بھی انہی کی طرح حساب ہے، جیسے مرضی اس کو استعمال کرو، جیسے مرضی اس کو استعمال کرو، جو مرضی سے کہو، جو مرضی سے بولو، ہم تمہیں اس پہ اختیار دیتے ہیں، تمہیں روکیں گے نہیں، تمہیں ٹوکیں گے نہیں، ساری زندگی استعمال کرو، لیکن کرو حشر، اس کا بھی حساب ہوگا۔ پوری کائنات میں ہر انسان کی زبان کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن پوری کائنات میں فقط زبان مصطفیٰ ہے جو ہے مصطفیٰ کے منہ میں، لیکن اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔
اور پھر اس زمان کی ضمانت دی، فرمایا یہ کچھ نہیں کہتا، ہم بول رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو نطق بھی نہیں کرتا، یہ تو ہماری وحی کے بنا نطق بھی نہیں کرتا۔ بولنا اور بات ہے، نطق بچہ جو بچپن میں جب اسے بولنا نہیں آتا وہ وہاں کرتا ہے، وہ بھی نطق کے معنی ہے، ہونٹوں کا ہلنا بھی نطق کے معنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وما ينطق، یہ نطق بھی نہیں کرتا جب تک ہماری وحی نازل نہ ہو جائے۔ گویا اللہ نے لوگوں سے گفتگو کے ذریعہ بنایا مصطفیٰ کی زبان کو۔ مصطفیٰ کی زبان ہے وحی الہی کی ترجمان زبان، کلام الہی کا ذریعہ زبان۔ جب اللہ کو اپنے بندوں سے ہم سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہ وسیلہ بناتا ہے مصطفیٰ کی زبان سے۔ سامعین محکم، وحی الہی کی اسی ترجمان زبان سے، کلام الہی کے اسی وسیلہ زبان سے، اللہ کے حکم پہ چلنے والی زبان سے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بازار منی، فاطمہ میرے جسم کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ رسالت کہہ رہی ہے۔ اس زبان سے یہ لفظ ادا ہو رہے ہیں جو وحی الہی کے بنا بولتی بھی نہیں، جس نے بچپن سے لے کر آخر تک نطق بھی نہیں کیا وحی الہی کے بنا، وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، یہ میری نبوت کی حصہ دار ہے، یہ میری رسالت کی حصہ دار ہے۔ اور تمام تر تاریخ کی کتابیں اس امر کی گواہ ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ بچپن سے لے کے جب تک مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ہے اس دن تک جب جناب سیدہ تشریف فرما ہوئی ہیں، چاہے 6 ماہ کی آئی ہیں، چاہے 1 سال کی آئی ہیں، چاہے 5-6 سال کی آئی ہیں، جب بھی جناب سیدہ تشریف فرما ہوئی ہیں تو تاریخ کے لفظ ہیں کل ما دخلت فاطمہ، جب جناب سیدہ تشریف لاتی تو نبی اپنی جگہ پہ کام آ رہی یا کھڑے ہو جاتے، فَأَجْلَسَ عَلَى مَقَامِهِ، اور جس جگہ پر خود بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر بٹھاتے۔ اور علامہ ڈاکٹر پہلو قادری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حوالہ دیتے ہوئے وہ بھی لکھتے ہیں بڑی مستند کتابوں کا، کہ جب تک جناب سیدہ بیٹھی رہتی مصطفیٰ کھڑے رہتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور جب تک جناب سیدہ بیٹھی رہتی مصطفیٰ کھڑے رہتے۔ یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا تھا، یہ نبوت سیدہ کا احترام کر رہے تھے۔ مصطفیٰ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہونا، باپ پہ واجب نہیں تھا بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا، بلکہ بیٹی پر واجب ہے کہ باپ کے احترام میں کھڑی ہو۔ مصطفیٰ سیدہ کا احترام کر کے لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ جاؤ میرے بعد بیٹیوں کا احترام کرنا، نہیں، بلکہ مقام سیدہ سمجھا رہے تھے کہ میرے بعد اس کی عزت جب میں اس کے لیے نہ سید الانبیاء ہو گئے اس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں، تم نوکر ہو کے اس کے سامنے بیٹھے نہ رہنا۔ جب میں سید الانبیاء ہو کے اس کو اپنی مجلس پہ اپنی جدر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں وہاں بٹھاتا ہوں، اپنی چادر بچھا کے خود کھڑا ہو جاتا ہوں، تم نوکر ہو کے بیٹھے نہ رہنا، اس کو کھڑا نہ رکھنا۔ مسلمانوں، ہم شیعہ پاگل نہیں، ہم دیوانے نہیں، ہمیں رونے کا شوق نہیں، ہم اپنے بچوں کی موت پہ اپنے بچوں کو نہیں روتے، ہم حسین سے روتے ہیں، سیدوں کو روتے ہیں۔ روتے اس لیے ہیں وہ جس کو مصطفیٰ جس کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جسے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور کھڑے رہتے تھے، جب وہ دربار میں آئی ہے تو 3 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے نہیں پوچھا سیدہ کیوں آئی، چلو یہی کہہ دیا ہوتا رسول کی بیٹی تھک گئی کرسی دے۔ 3 گھنٹے بعد پوچھتا سیدہ کیوں آئی ہو،
دربار میں کیا بھی تھی یہ نہیں پڑھ سکتے ہم. سیدہ کا کھڑا رہنا رونے کے لیے کافی ہے. وہ سیدزادی جس کا پروٹوکول یہ تھا کہ سید الانبیاء اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جب وہ دربار میں آئی ہے تو اسے 3 گھنٹے تک کسی نے پوچھا نہیں سیدہ کیوں آئی. جب بی بی گھر واپس آئی ہے تو دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی بطول جناب سیدہ زینب سلام علیکم. پوچھنے اما دربار میں کیا گزری؟ فرمایا دربار میں جو بھی گزری وہ نہ پوچھو، لیکن جو میں دربار کی حالت دیکھ آئی ہوں مجھے تیری چادر کی فکر ہو رہی ہے. عزادارو، نبی کی وفات کے بعد یتیمہ محمد نبی کی یتیم بیٹی مسند یتیمی پہ بیٹھ کر کچھ روایتوں میں 13 دن، کچھ میں 23 یا 24 دن 23 یا 24 دن یتیمہ محمد مسند یتیمی پہ بیٹھ کے انتظار کرتی رہی. شاید کوئی مسلمان مجھے یتیمہ محمد سمجھ کر، شاید کوئی مسلمان مجھے نبی کی یتیم سمجھ کر بابا کا پرسہ لے جائے. 23 یا 24 دن بعد مسلمان یتیمہ محمد کو یتیمہ محمد سمجھ کر پرسہ لے جائے ہیں. ایک انوکھے انداز میں دن کی روشنی تھی، مزید روشنی کی ضرورت نہیں تھی. پتہ نہیں کیوں مسلمان ہاتھوں میں روشنی کا سامان اٹھائے ہوئے تھے. میں اس سے ادب سے اس سے کم روایت کا ترجمہ کر نہیں سکتا. دن کی روشنی تھی، مزید روشنی کی ضرورت نہیں تھی. مسلمان ہاتھوں میں روشنی کا سامان اٹھائے ہوئے تھے. 300 مسلمان دروازے کے باہر کھڑا تھا اور اکیلی بطول یوں دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کے کھڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی بغیرت حیا کر لے تیرے رسول کی بیٹی ہوں. عزادارو، دن کی روشنی میں رسول کی بیٹی کے دروازے پہ روشنی کو بلند کیا مسلمانوں نے. اندر بطول کھڑی تھی، کہہ رہی تھی تجھے تیرے نبی کا واسطہ حیا کرنا وہی زہرا ہوں جس کے لیے میرا بابا منبر چھوڑا کرتا تھا. عزادارو، ایک ظالم نے دروازے پہ ضرب ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا، زہرا زمین پہ گری. مسلمانوں کی فوج نے اوپر سے گزرتے ہوئے شہر میں پہنچ گئی. ایک تختے کا دروازہ تھا، گھر میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی. موسٹلی ہمارے ہاں 2 تختے کے دروازے ہوتے ہیں. ایک تختے کا دروازہ تھا، گھر میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور جگہ موجود نہیں تھی. دروازے پہ آگ لگی ہوئی تھی، زہرا زمین پہ گری ہوئی تھی، اوپر دروازہ گرا ہوا تھا اور 300 مسلمان اوپر سے گزر کے شہر میں پہنچ چکا تھا. جب جناب سیدہ کو چوٹ لگی تو بی بی کی آواز آئی، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. جناب فضا نے جناب سیدہ کو سہارا دیا. جب جناب سیدہ کو جناب فضا نے سہارا دیا تو بی بی کی آواز آئی، فضا میری علی کہاں ہے؟ تو فضا کی آواز آئی، مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں کبھی اس گلی کبھی اس گلی. اللہ